السلام علیکم ورحمۃ اللہ ناظرین سامعین، آج میں آپ سے بہت ہی حساس، بہت ہی ضروری، امپورٹنٹ، سینسٹیو سبجیکٹ پہ بات کرنے چلا ہوں، اور بہت ہی امپورٹنٹ انسٹیٹیوٹ آف لائف ہے ہماری زندگی کا۔ اللہ سے دعا ہے کہ قال رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اے اللہ، قال رب اشرح لی صدری، میرا سینہ کھول دے، ویسر لی امری، میرا کام آسان کر دیجیے گا، واحلل عقدۃ من لسانی، اور میری زبان کی گرہ جو ہے اور میرے خیالات میں جو گرہ ہے، رکاوٹ ہے، اس کو کھول دے تاکہ یہ میری بات سمجھ سکے۔ واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، تاکہ یہ میری بات سمجھ سکے۔ اور اس کے ساتھ بہت امپورٹنٹ دعا اور ایک ہے کہ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ ان دو دعاؤں کے ساتھ اے اللہ، دوسری دعا جو یہ ہے کہ اے اللہ، حق کی پیروی، حق کہنے کی صلاحیت، اور باطل سے اجتناب، باطل سے دوری، ناحق سے دوری کا اجتناب کی توفیق عطا فرمائیے۔ اس کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں۔ دیکھیے، بہت امپورٹنٹ سبجیکٹ ہے انسٹیٹیوٹ آف میرج، جو ہمارا ادارہ ہے شادی ازدواجی زندگی کا، اس پر بات کر۔ مسلم معاشرے میں جو آج کل مسئلے ہو رہے ہیں نکاح کو لے کر، بالخصوص انڈیا پاکستان میں، اور تو اس پر کچھ بات کرتے ہیں۔ کچھ میرے سامنے کیسز آئے ہیں جو میں نے سوچا کہ اپنے خیالات آپ لوگوں کے سامنے رکھوں دیانتداری کے ساتھ۔ دیکھیے، ان دو الفاظ سے ہم سمجھتے ہیں، سارے انسٹیٹیوٹ آف میرج کو دو الفاظ سے ہم سمجھتے ہیں، اور یہی دو الفاظ کی اصطلاح قرآن میں اللہ تعالیٰ نے استعمال کی ہے۔ آپ لوگ ریفر کر سکتے ہیں، میں آیات کی طرف نہیں جاؤں گا، صرف الفاظ کو لے کر آپ کے سامنے تبادلہ خیال کروں گا۔ ایک ہے لباس اور ایک ہے قوام۔ ایک ہے لباس، ایک ہے قوام، یعنی گارمنٹ، اینڈ قوام از دا انچارج پرسن، دا ون ہو اسٹیبلشز ہمسیلف اور ادرس۔ یہ دو الفاظ کو لے کر سمجھتے ہیں۔ جو پہلے آئیے، لباس کو اللہ تعالیٰ نے ہسبینڈ اینڈ وائف، ازواج، میاں بیوی کے لیے استعمال کیا ہے، ایک دوسرے کے لباس کے لیے، ٹھیک ہے نا۔ اب دیکھیے، آپ لباس سے کتنے کام لیے جاتے ہیں۔ ایک تو آپ موسم ہے، سرد گرم موسم ہے، اس سے آپ اپنے آپ کو ڈھانکتے ہیں لباس کے ذریعے سے، کور کرتے ہیں اپنی باڈی کو۔ اور پھر آلودگی ہے، ایٹماسفیئر میں آلودگی ہے، اس سے اپنے آپ کو ڈھانکتے ہیں، اپنی حیا کو ڈھانپتے ہیں، اپنی باڈی کے جو نسخ ہیں اس کو ڈھانکتے ہیں، ہے نا۔ اور حیا سب سے بڑی چیز ہے، تو لباس حیا کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، کیا کہتے ہیں کہ ہسبینڈ اینڈ وائف، میاں بیوی ایک دوسرے کے لباس ہیں۔ They keep each other's secrets. They keep each other's covered, basically. ایک دوسرے کو کور کرتے ہیں، ایک دوسرے کو پروٹیکٹ کرتے ہیں، ہے نا۔ تو یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے۔ اب اس کو ہم 3 درجوں میں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، 3 سٹیپس میں۔ دیکھیے، پہلے تو آپ سوچئے تھوڑی دیر کے لیے، مرد کے لیے بات کر رہا ہوں میں، عورت کے لیے بھی ہو سکتا ہے۔ مرد کے لیے بات کرتا ہوں میں، بیسیکلی مردوں کے لیے ہے میسیج یہ، اس کے ساتھ ساتھ خواتین کے لیے بھی ہے۔ دیکھیے بھائی، اب ایک جوڑا خریدتے ہیں، گارمنٹ، ایک پیئر لیتے ہیں آپ، اور ریڈی میڈ لے کر آپ وہاں سے گھر آتے ہیں۔ جب گھر آ کر آپ اس کو پہنتے ہیں تو آپ یہ غور کرتے ہیں کہ کہیں سے ٹائٹ ہو گیا ہے، کہیں سے نسخ ہے، کہیں سے مونڈے چڑھ گئے ہیں، یا بغل میں چڑھ گیا ہے، یا نیچے کا جو پینٹ ہے، پجامہ ہے، اس میں کچھ نسخ ہے، کرتے میں کچھ نسخ ہے۔ تو کیا ہے، اب آپ کے پاس کچھ چوائسز ہیں یہاں پر کہ فوراً اس کو آپ ریجیکٹ کر دیں، بیکار کر دیجئے اس کو، آپ آؤٹ رائٹلی ریجیکٹ کر دیا آپ نے، ٹھیک ہے۔ یہ پہلا سٹیپ ہے جس میں آپ نے اس کو کچھ موقع نہیں دیا، کچھ آزمایا نہیں، کچھ اس میں آپ نے طریقے نہیں ڈھونڈے کریکٹ کرنے کے اور پہننے کے، ویسٹ ہو گیا آپ کا پیسہ بھی اور آپ کا وقت بھی، آپ نے اس کو آزمایا نہیں ہے ٹھیک سے، ٹھیک ہے۔ ایک دوسرا طریقہ ہے کہ آپ جیسا ہے اس کو پہنتے ہیں، نسخ ہیں، آپ اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ اب یہ نسخ ہے، میں پسند تو نہیں ہے مجھے، لیکن میں اس کو پہنے چلا جاؤں گا، اس کو استعمال کر لوں گا، میں کر دوں گا، اس کو اپنی قیمت ادا لے لوں گا میں۔ یہ ایک دوسرا طریقہ ہے۔ دونوں بھی طریقے کوئی بہتر نہیں ہے، لیکن ایک تیسرا طریقہ ہے کہ اب آپ نے اس لباس کو لیا، جب دیکھ لیا کہ تھوڑا نسخ ہے اس کے اندر، تو آپ نے اس کو یہاں وہاں سے تراش کر، کھول کر، کچھ اس کو ٹائٹ کیا، کچھ لوز کیا، اور کچھ اپنی باڈی میں جو
اوبیسٹی آپ کی ہو گئی ہے, باڈی آؤٹ آف شیپ ہے آپ کی توند نکلی ہوئی ہیں, آپ کے جو آپ کے شولڈرز بڑھ گئے ہیں, آپ کے پیچھے سے بیک بڑھ گیا ہے. تو وہ ٹائٹنس کو آپ کرنے کے لیے اپنے باڈی کو بھی آپ نے ٹھیک کیا, اپنی باڈی کو بھی ٹھیک کیا, کچھ لباس کو ٹھیک کیا. یہ 2 چیزوں کو ٹھیک کر کے اب آپ اس لباس کو انجوائے کرتے ہیں. تو آپ دیکھیے کہیں بھی آپ لباس سلوائیے یا لباس خریدیے, آپ کو پرفیکٹ نہیں ملتا. اگر آپ کی باڈی اچھی ہوگی تو وہ اچھا بیٹھے گا آپ پر, جب نہیں بیٹھے گا تو 3 طریقے ہیں. ایک تو آپ آؤٹ رائٹلی تو ریجیکٹ کر دیں, یا پھر اس کو ایسے ایکسیپٹ کر لیں کہ بھائی یہ مجھے پسند نہیں ہے لیکن قیمت لے لوں گا اس کی میں, اور کراہیت سے آپ پہن رہے ہیں اس کو. دوسرا یہ ہے کہ اس کو تراش کے خراش کے اس کو آلٹر کر کے اس کو تھوڑا سا اصلاح کر کے, اپنی خود کی بھی اصلاح کر کے اس کے ساتھ آپ نے زندگی گزاری کچھ, ہے نا. سارے لباس کے ساتھ ایسا ہی ہے طریقہ, شادی بھی ایسے ہی ہے. آپ کو پرفیکٹ جوڑا نہیں ملے گا, دنیا میں کہیں بھی پرفیکشن نہیں ہے, دنیا میں کہیں بھی پرفیکشن نہیں ہے. ازدواجی زندگی 2 ڈفرینٹ پرسنالٹیز آ کے ملتے ہیں یہاں پر. آپ سوچئے کیسے پرفیکشن آئے گا. مرد کے اوپر ہے کہ اس کی حکمت سے, صبر سے, دانائی سے اس کو اس انسٹیٹیوٹ کو لے کر چلے. اب دوسرا لفظ ہے, دیکھیے اب آپ قوام, اللہ تعالیٰ نے قوام کا لفظ استعمال کیا ہے. کیئر ٹیکر, مینیجر آف دا افیئرس, اور کسی آرگنائزیشن, کسی ادارے کا, اور اس طرح سے مینیجر آف دا افیئرس ہیں. بیسیکلی ہی از اے کیئر ٹیکر, ہی از اے پروٹیکٹر آلسو ان اے وے. تو 2 جب انڈیویجول ایکول پرسنالٹیز ایک انسٹیٹیوٹ میں آتے ہیں, میرج آف انسٹیٹیوٹ میں جب آتے ہیں تو اب ظاہر ہے ایک آدمی کو تو ادارے کا ٹوٹل انچارج ہونا پڑتا ہے. جب 1 سے 2 کوئی مینیجرز ہوں یا کیئر ٹیکرز ہوں یہ ٹوٹلی, تو 2 اپنے اپنے ڈیسیشنز لے تو ادارہ تو نہیں چلے گا نا, یہ تو نہیں چلے گا, یہ تو کیاس ہو جائے گا. تو کوئی نیچے کوئی اوپر نہیں ہے. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے مرد کو قوام بنایا ہے, کیئر ٹیکر کی طرح بنایا ہے. مینیج دا افیئرس آف دا فیملی, انسٹیٹیوٹ آف فیملی جو ادارہ ہے شادی کا, اس کو مینیج کرنے کے لیے. اب اس میں مرد کے اوپر بہت ذمہ داری ہے. سب سے پہلے کہ عورت جو ہے نا, خواتین ایک نازک چیز اللہ تعالیٰ نے بنایا. اس کو آپ تراش کر, اس کو ٹھیک سے آپ اس کو لے کر چلیں گے تو اس کی بڑی صلاحیتیں بھی ان کے اندر. اللہ تعالیٰ نے اس میں بھولنے کا جذبہ رکھا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر خواتین میں صبر کا جذبہ دیا ہے اور درگزر کا جذبہ دیا ہے. یہی وجہ ہے, اسی وجہ سے تو وہ پھر اولاد کی اتنی جو مشکل ہوتی ہے, ڈیلیوری سے لے کر پالنا, بڑے کرنا, سب کو برداشت کرتی ہے خواتین. تو سوچئے نا, تو آپ کو اس کو ایک ڈیلیکیٹ چیز ہے بہت, یہ سمجھ کر آپ اس کو بہت ہی حکمت سے اس کو آپ ہینڈل کریں گے. لیکن ایک مسئلہ ہے ہماری سوسائٹی میں, ہمارے کلچرلی ہے مسئلہ یہ, دین سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے, دین اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. ہمارے جو ماں باپ ہوتے ہیں نا, جب بچہ 19, 20, 22, 25 سال کا ہوتا ہے تو دونوں طرف کے ماں باپ, لڑکی بھی اسی طرح سے, تو پورے ڈیسیشنز خود لیتے ہیں, سارے ڈیسیشنز خود لیتے ہیں. ان کو اختیار نہیں دیتے, ان کو کوئی خاطر خواہ اختیار نہیں دیتے ڈیسیشن لینے کا, شادی کا بالخصوص. ان کو پورا اختیار دینا چاہیے دونوں کو, کہ پورے اختیار کے ساتھ, پوری بلاغت کے ساتھ, پوری سوچ اور سمجھ کے ساتھ یہ فیصلہ لے. ٹھیک, اچھا, اس کے ساتھ ساتھ پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے, جوائنٹ فیملیز وغیرہ میں پیئر پریشرز بہت آ جاتے ہیں. ان کو گرو ہونے کا موقع نہیں دیتے ہم لوگ, ان کو آپس میں گرو ہونے کا موقع نہیں دیتے, جس کی وجہ سے لڑکا بالخصوص جو ہے نا اپنے امور, اپنی ذمہ داریاں کسی بھی وجہ سے وہ اس کو پر نہیں کر سکتا ہے. وہ قوام نہیں بنتا, وہ ایک انچارج نہیں بنتا, وہ ایک ذمہ دار شخص نہیں بنتا, کیونکہ اس کو ٹریننگ نہیں ملی ہے. اس کو بغیر ٹریننگ کے اس کو اس فیلڈ میں اتار دیا گیا ہے. ایک آرگنائزیشن, ایک ادارے کا اس کو مینیجر بنا دیا گیا ہے. اکثر تو بغیر ٹریننگ کے بزنس کا بھی مینیجر اس کو اونر بنا دیتے ہیں, اس کو اوپر کی سیٹ پہ بٹھا دیتے ہیں, ہے نا. تو اب یہ تو دس از دا ریسیپی فار ڈیزاسٹر, یہ تو ڈیزاسٹر ہونا ہی ہونا ہے. تو جب لڑکا اپنی ذمہ داری, مرد اپنی ذمہ داری پوری نہیں کرتا تو گھر میں ایک کیاس پیدا ہوتا ہے. سب سے پہلے جب وہ مرد کی خوبصورتی جو ہوتی ہے نا, اس کی محنت ہے, اس کی قابلیت ہے, اس کا صبر ہے, اور اس کی ٹوٹ کر محنت ہے. جب وہ اپنی فیملی کو باہر سے پوری طرح سے کما کر بے فکری سے لے آتا ہے گھر میں پوری ذمہ داری کے ساتھ, تو پھر گھر کے جو امور ہے, گھر کے جو افیئرس ہیں, وہ بہت پرسکون رہیں گے.
خواتین کیا چاہتے ہیں مرد سے؟ ایک پروٹیکشن چاہتے ہیں، ایک حفاظت چاہتے ہیں۔ حفاظت جب ہم ان کو پوری دے دیں گے، پوری طرح سے بے فکری کے ساتھ، تو پھر آپ واپس ڈیمانڈ بھی کر سکتے ہیں۔ ان کے اپنے کچھ ذمہ داریاں ہیں، لیکن آپ جب اس ذمہ داری ہی کو پوری نہیں کریں گے، ان کی ضروریات ہے، ذاتی ضروریات، ان کے اخراجات ہے، اور بالخصوص لائیولیہوڈ ہے، جو رزق لا کر باہر سے محنت کر کے کما کر لانا ہے، گھر میں بے فکری سے پرووائڈ کرنا ہے، وہ اگر اس میں کمی پیشی رہ جائے گی تو پھر گھر کے ماحول میں ٹگ آف وار، ایک اسٹرگل، ایک مجاہدہ، ایک عجیب قسم کی کشمکش ہر وقت چلتی رہے گی۔ تو آپ مرد حضرات سے یہ ہے کہ سب سے پہلے اپنے ڈیمانڈز لینے سے پہلے اپنے ذمہ داریوں کو سمجھنا چاہیے۔ یہ بہت ضروری ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو قوام بنایا ہے، آپ کو مرد، آپ کا زیور، آپ کی محنت، آپ کی کمائی ہے، اکل حلال ہے، اور پوری طرح سے اس کا پروٹیکشن دینا چاہیے۔ دوسری طرف خواتین کی طرف بھی اللہ تعالیٰ کا احکامات یہ ہے کہ اس کی غیر حاضری میں اپنی حیا کی، اپنی عزت کی اور فیملی ویلیوز کی پوری طرح سے کو پروٹیکٹ کرے۔ یہ کون ہے؟ ایمان والی خواتین ہوتی ہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کھول کر پڑھی آپ۔ تو یہ دو الفاظ کو سمجھتے ہوئے، لیتے ہوئے کہ ایک تو لباس، میاں اور بیوی، ہسبینڈ اینڈ وائف، اس ازدواجی زندگی میں ایک دوسرے کا لباس ہے، ایک دوسرے پہ کیچڑ نہیں اچھالنا چاہیے، ایک دوسرے کی عزت کا خیال کرنا چاہیے، درگزر کرنا چاہیے۔ کبھی کوئی ایسی بات سامنے آ بھی جائے جو آپ کے بظاہر سچ لگ رہی ہے تو درگزر کر دینا چاہیے۔ ڈیورس از دا لاسٹ ریزورٹ، ڈیورس از دا لاسٹ ریزورٹ۔ اگر ڈیورس میں بھی اگر آپ اس قسم کے الفاظ اور اس قسم کے الزامات لگا کر آپ طلاق لینا چاہتے ہیں تو یہ بہت ہی رقیق حرکت ہے، یہ بہت ہی رقیق حرکت۔ دیکھیے اتنی رقیق حرکت ہے، ایک گناہ ابلیس سے بھی ہوا تھا، ایک گناہ آدم علیہ السلام سے بھی ہوا تھا، لیکن آدم علیہ السلام نے ربنا ظلمنا انفسنا کہا، میں تو ظلم کر چکا ہوں، اگر آپ نہیں بچائیں گے تو۔ لیکن ابلیس نے کیا کہا؟ ابلیس نے کہا انا خیر من خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، میں اس پہ سجدہ نہیں کروں گا، آپ نے مجھے آگ سے بنایا ہے اور آپ نے اس کو گیارہ سے بنایا ہے، یہ مجھے منظور نہیں ہے۔ احساس برتری کا شکار تھا، اور پھر اس نے اللہ کو چیلنج کیا کہ آپ مجھے وقت دیجئے، فبعزتک لأغوینہم اجمعین، میں آپ کی قسم کھاتا ہوں عزت کی کہ ان کو اغوا کر کے دکھا دوں گا، یہ اس کے اہل نہیں ہے۔ یہ چیلنج اللہ کو پسند نہیں ہے، اللہ کو توبہ پسند ہے۔ تو ایسی کوئی ہم کو حرکت نہیں کرنا چاہیے جو ہماری پرسنل ریسپانسبلٹی سے ہٹ کر ہو، کسی پہ کوئی الزام، کوئی تہمت، کسی پاک دامن خواتین پر اور خاندانی خواتین پر، کسی پر بھی، اور بالخصوص ایسا ماحول کریٹ کر دینا کہ آپ اپنی ذمہ داری سے سبکدوش ہو کر، آپ لینینٹ ہو کر، آپ بہت ایزی ہو کر، آپ اگر اس طرح کے ماحول کو کریٹ کریں گے اور اس کے بعد پھر الزامات لگائیں گے تو یہ بہت ہی ایک گری ہوئی حرکت ہے اور irresponsible حرکت ہے، جس سے سارے معاشرے میں ایک قسم کا کیاس پیدا ہوتا ہے، ایک اضطراب پیدا ہوگا، اور پھر اللہ کا قہر، اللہ کا جلال حرکت کرے گا پھر۔ تو آپ کو یہ نہیں کرنا چاہیے۔ اور آپ قوام ہیں، اور آپ لوگوں کا، سب کا، ہم مرد کا یہ ہے کہ محنت کرے اور جہاں تک ہو سکے پرووائڈر بنے فیملی کے لیے، اور مینیجر آف دا افیئرس بنے ایک فیملی ویلیوز کے ایک ادارے کے تحت، اور اس طرح سے کوشش کریے کہ جہاں تک ہو سکے اللہ سے مدد حاصل کیجئے، سادہ سے سادہ زندگی گزاریے، اور اللہ تعالیٰ ہر آسانی کے ساتھ مشکل رکھے ہیں، ہر مشکل کے ساتھ آسانی رکھے ہیں۔ تو کسی پہ بھی ہر وقت مشکل نہیں ہوتی، کسی پہ بھی ہر وقت آسانی نہیں ہوتی، یہ اونچ نیچ ہے، اس اونچ نیچ کو لے کر چلنا پڑے گا۔ اسی میں آزمائش ہے، یہ دنیا خود ایک آزمائش ہے، اس میں پرفیکشن نہیں ہے، اس میں کوئی پرفیکشن نہیں ہے، نہ عدل میں پرفیکشن ہے، نہ صحت میں پرفیکشن ہے، کسی بھی چیز میں پرفیکشن نہیں ہے۔ یہ اس بات کی غمبازی ہے کہ آخرت کی زندگی ہے، ہم یہاں پر ہمارا جتنا اچھا بیہیویئر ہوگا، جتنا ریسپانسبل بیہیویئر ہوگا، ہم اتنا ہی پھر آخرت میں اللہ تعالیٰ کے رحم کے مستحق ہو سکتے ہیں۔ سوچئے، سمجھیے، دعا کی گزارش ہے آپ سے، خوش رہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔